کیا بخاری شریف کی ساری احادیث صحیح ہے؟ صحیح کا لفظ ایک اصطلاح ہے. صحیح معنی غلط کا مقابل نہیں، یہ ایک اصطلاح ہے. یعنی کچھ شرائط ہیں کہ ان شرائط کی کسوٹی پر جب وہ حدیث پوری اترتی ہے تو وہ اس کا نام دیتے ہیں صحیح. تو امام بخاری نے جو شرطیں رکھی ہیں ان کی شرطوں کے اوپر وہ تمام روایت پوری اترتی ہیں. ان کے نزدیک وہ صحیح کے حکم میں، لیکن صحیح اصطلاحی معنی میں، صحیح غلط کے مقابل میں نہیں. یہ اچھی طریقہ سمجھ لیجیے. خیال میں آپ کے اچھا. اب بعض لوگوں نے اس پر استدراک کیا ہے. استدراک کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بہت سی روایتیں ایسی ہیں کہ جو ان اصولوں کے اوپر صحیح کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ امام بخاری نے نہیں لیا. اور ایسے بھی ہیں کہ جس کو امام بخاری نے لیا اور ان کو وہ صحیح کا کہ کسوٹی پر پوری نہیں اترتی. یہ بھی ہے. تو یہ اصول حدیث کی بحث ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ یہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہر روایت صحیح نہیں ہے، تو یہ تو پہلے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ہر روایت وہ پوری کسوٹی اپنی پوری اترتی. مگر امام بخاری کے نزدیک یعنی ان کی تحقیق میں وہ صحیح کی کسوٹی پر پوری اترتی. یہ میری بات واضح ہو گئی ہے کہ نہیں واضح ہو گئی؟ اب مثلا حاکم کے جو مستدرک ہے، سمجھ گیا، تو وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے استدراک کر کے بہت ساری حدیثیں کہ جو اس درجے کی نہیں ہیں اس کو امام بخاری نے خود کئی لاکھ حدیثوں میں سے چند ہزار چھاٹی ہیں. صحیح ہے. یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کو انہوں نے رد کیا ہے وہ سب جھوٹی نہیں، بلکہ ان کے صحیح کے معیار پر پوری نہیں اترتی. سب کو جھوٹ قرار دے کر کے تو نہیں کیا، انہوں نے رد کیا ہے. سمجھ گیا. اور جن کو لیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک وہ صحیح کے معیار، صحیح کی کسوٹی پر پوری اترتی ہیں، لیکن دوسرے کے نزدیک نہیں پوری اترتی. اچھا، یہ بات بھی یاد رکھیے. دوسری یہ چیز بھی ہے کہ امام بخاری نے تو حدیث کے سے متعلق یا راویوں سے متعلق یا سند سے متعلق بات کر کے صحیح کا درجہ معین کیا ہے. سمجھ گیا. لیکن جو لوگ کی درجہ معین کرتے ہیں روایت کے اصولوں پر، تب تو ظاہر ہے کہ ان کا بڑا فرق ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اصول سے تو وہ صحیح کے معیار پر پوری اترتی ہو، لیکن روایت کے اصول پر وہ روایت پوری نہیں اترتی. سمجھ گیا. فقط درائز سے نہیں. آپ کے بات سننے کا متوش ہوتے ہیں. مثلا ایک موسیٰ نے ملک الموت کو تھپڑ مار دیا. سمجھ گیا. تو اب اس طریقے کی جو روایت ہے، ہو سکتا ہے کہ راویوں کے اعتبار سے اور سند کے اعتبار سے تو وہ اصطلاح کے مطابق آتی ہو. مجھے نہیں معلوم کیوں آتی ہے کہ نہیں، لیکن آتی ہے. لیکن اب اس کے اوپر دوسرے پہلو سے بحث ہوگی کہ کیا ملک الموت کو حضرت موسیٰ تھپڑ مار سکتے ہیں. ملک الموت تو ایک اٹل حقیقت ہے. یہ خدا کے رسول جس طریقے سے حضرت موسیٰ ان سے زیادہ زوردار حضرت وہ ملک الموت ہے، خدا کے رسول. تو یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ وہ ان کو تھپڑ مار دے اور وہ بڑی نازمندی کے ساتھ چلے جائے؟ یہ تو ممکن نہیں. اب یہاں یہ معلوم ہوگا کہ درایت کے اصولوں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کسوٹی جو ہے سند کے اعتبار سے وہ صحیح کے درجے کی ہو. السلب والترائب سے کیا مرد اور عورت کی منی کے مقامات مراد ہیں؟ اگر مرد کا مرکز منی سلب ہے تو پھر اس پر اشکال ہوگا. مرکز منی کیا دماغ نہیں؟ اس کا کیا جواب ہے؟ میں نے انہی جھگڑوں سے تو آپ کو بچانے کے لیے نکالا تھا، یہ تقریر کی ہے کہ بحث پیدا ہی نہیں ہوتی. مطلب صرف یہ ہے کہ اس پانی کا حدود عربہ بتا دیا گیا ہے. یہ فرانس سے نہیں ملتا، سمجھ گیا، اور نہ کسی اور کی ولایت میں ہے، یہ خدا کی اپنی ولایت میں ہے.
اس لیے اس کے ذخیرے کے کہیں کم ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں، اللہ میاں جب چاہیں گے بنا دیں گے، یہی جو جھگڑا ہے۔ یہ مرد اور عورت کے تقسیم جو ہے یہ غیر سائنٹیفک ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں اتنی بات ذہن میں محفوظ رکھیے گا کہ سورہ اعلیٰ سے لے کر آگے 10 صورتوں تک کا مزاج ذرا مختلف ہے صورتوں کا۔ اب تک آپ کے سامنے جو صورتیں بیان ہوئی ہیں ان میں تو اصلاً خطاب جو ہے قریش سے ہے، اور قیامت کے بارے میں خاص طریقے پر یوں کہیے کہ جس کو لتاڑنا کہتے ہیں نا، وہ لتاڑا اچھی طریقہ سے، یعنی دلائل کا بھی ہم باہر لگا دیا ہے اور اس کے سارے پہلو بیان بھی کر دیے، اور ان کے ساری غلط فہمیاں بھی چن چن کر کے ان کے دماغ سے نکالنی۔ ان صورتوں میں اگر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے تو ضمناً، یعنی ہوا تو ہے لیکن ضمناً۔ اب آگے کی صورتوں میں یہاں سے جو 10 صورتوں تک جیسا کہ میں نے عرض کیا خطاب اصلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اگر قریش کا خطاب ہے تو ضمناً ہے ان سے بھی جگہ جگہ، لیکن یہ ہے کہ سورہ کا اصل خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی اصل ذمہ داری ہے کیا، جو مشکلیں ہیں وہ ان مشکلوں کا حل کیا ہوگا، ان لوگوں کے جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کا جواب کیا ہے، اور دعوت دین کے راستے میں جو مزاحمتیں جو رکاوٹیں یہ کیسے دور ہوں گی۔ حل میں اب تو اللہ تعالیٰ کی ان معاملات میں سنت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت تو تبدیل نہیں کرے گا، وہ تو بہرحال جو طریقہ کار اس کا ہے اسی طریقہ کار پر معاملہ چلے گا۔ تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سنت کو ان معاملات میں اچھی طریقہ سمجھ جائیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ حل میں آپ کے یہ کام ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہتھیلی پر سرسوں جوانے کا نہیں ہے، یہ تو بہرحال آہستہ آہستہ ایک تدریج کے ساتھ، ایک حکمت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور عزیمت کے ساتھ جب آپ اس سے زیادہ بڑا ہونے کی کوشش کریں گے تب یہ کام ہمارے لیکن ہوگا اور آخر تک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو پورا کرے گا، اس کو سر انجام کرے گا اور آپ کو سرخرو کرے گا، دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی فائدہ فراہم کرے گا۔ اصل مضمون جو ہے یعنی نبوت کے راستے میں اور اپنے کاموں کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشکلیں پیش آ رہی تھی ان مشکلات کا ان میں حل بتایا ہے۔ یہ مشترک موضوع ہے ان تمام صورتوں کا۔ آگے کی 10 صورتوں تک کا مزاج ہی، اس کے بعد پھر مزاج بدلے گا تھوڑا سا۔